اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ آپ کی نماز، روزے، اعمال، شب زندہ داری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آنے والے باقی دنوں میں بھی پہلے سے بھی زیادہ بہتر خلوص کے ساتھ ماہ مبارک کے بارے میں جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے، عبادت، بندگی، قرآن کی تلاوت، اس میں ان سارے امور میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دعائے افتتاح لے کر حاضر ہیں، جو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ مرحوم ملا باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب بہار الانوار کے اس زاد المعاد کے قول کے مطابق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول یہ دعا ہے کہ کتب الی شیعتہ ان یقرؤوا ھذا الدعاء کل لیلۃ من لیالی شہر رمضان، کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ لکھا کہ اس دعا کو ماہ مبارک کی ہر رات اس دعا کو پڑھا جائے۔ تو یہ ہمارے وقت کے امام سے منقول دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ مانوس ہونا ہماری ضرورت ہے کہ اسی دعا کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی دعا کے ذریعے سے ہم اپنے امام کے ساتھ بھی اپنے ارتباط کو اور اونس کو پہلے سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ فَإِنْ أَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، کہ خدایا اگر تو مجھے میری کسی حاجت کے پورا کرنے میں دیر کرتا ہے تو عتبت بجہلی علیک، تو میں اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، تجھ پہ غضبناک ہوتا ہوں۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، حالانکہ جس چیز کو عطا کرنے میں تو نے تاخیر کی، دیر کی یا مجھے عطا نہیں کیا، تو وہ میرے لیے خیر تھا، بہتر تھا، اس کا نہ ملنا میرے لیے بہتر تھا۔ کیوں؟ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، چونکہ تو امور کی عاقبت اور پایان کار، انجام کار کو جانتا ہے۔ تجھے پتہ تھا کہ یہ چیز اگر مجھے مل گئی، جو بھی چیز اب دنیاوی جو بھی نعمت ہو مجھے مل گئی، تو یہ میرے لیے باعث گمراہی بنے گی، کہ ہم نے دیکھا بہت ساری نعمتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، تو بہتر جانتا ہے، تو نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا، لیکن میں اپنی جہالت کی وجہ سے اس بہتر فیصلے پر بھی تیرے ساتھ ناراض ہوتا ہوں۔ کیوں؟ جہالت کی وجہ سے۔ کل گزشتہ گفتگو میں تفصیل سے اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں اسے کسی قسم کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہر صورت میں چاہے وہ دعا ہماری قبول ہو جائے، ہمیں مل جائے وہ حاجت ہماری، چاہے ہمیں نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے، چونکہ ہم نے اس حاجت کی وجہ سے خدا کے ساتھ رابطہ کیا، اور خود خدا کے ساتھ رابطہ کرنا، خدا کی طرف متوجہ ہونا، خدا کے ساتھ مناجات اور دعا اور گفتگو کرنا، خدا کے سامنے دست نیاز بلند کرنا، اپنے دامن کو پھیلانا، خود یہ ایک بہترین عبادت ہے، خود یہ ایک بہترین بندگی ہے کہ اس کا اپنا ایک اجر اور صلہ ہے۔ باقی اگر دعا قبول نہیں بھی ہوئی، جس طرح اس دن گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کی کہ جو حاجت یہاں اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، اس حاجت کے بدلے خدا ہمیں اس دنیا میں ایسا اجر اور صلہ دیتا ہے کہ جو اجر اور صلہ دیکھ کر انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو بہرحال ہمیں ہر حال میں جو بھی چیز ہمیں چاہیے، چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کو خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے بتائے ہوئے راستوں اور وسیلوں کے ذریعے سے ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے۔ تو اس کے بعد فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ، سبحان اللہ۔ یہ اوپر جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی تھیں کہ میں
نے تیری مخالفت کی، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تیری واجبات کو ادا کرنے میں سستی سے کام لیا، لیکن تو اس کے مقابلے میں میری پردہ پوشی کرتا رہا، حلم اور بردباری سے کام لیتا رہا، احسان کرتا رہا، تو اور اب میں تجھ سے مانگنے آ گیا ہوں جب کہ میں مطمئن ہوں، پرسکون ہوں، مجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں، اور اگر تو نے نہ دیا تو میں بعض اوقات اپنی جہالت سے تیرے اوپر غضبناک ہوتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب، انسان اقرار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ تجھ جیسا کریم مولا، تجھ جیسا صابر مولا میں نے نہیں دیکھا جو مجھ جیسے پست بندے کے اوپر مسلسل کرم سے کام لیتا ہے، مسلسل صبر سے کام لیتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے۔ واقعاً خداوند متعال کا صبر کتنا زیادہ ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر اس کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن ان نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتوں کے سلسلوں کو، وہ اپنی رزاقیت کے سلسلے کو نہیں روکتا۔ کبھی کبھار انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے بعض اوقات آسمانی آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کے بھلے کے لیے کہ شاید اس کو ہوش آ جائے، شاید یہ متوجہ ہو جائے، وگرنہ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اس کائنات کو ختم کر دیتا، لیکن وہ نہیں کرتا۔ تو میں نے تجھ جیسے کریم اور صابر مولا، آپ کسی بھی دفتر ادارے میں کسی بھی جگہ کام کرتا ہے انسان، اگر وہاں پہ اس ادارے کو وہ نقصان پہنچائے، اس ادارے میں سے وہ چوری کرے اور پکڑا بھی جائے، اور اس کے باوجود اسے اس ادارے سے نہ نکالا جائے، اس کے باوجود اس کی تنخواہ ضبط نہ کی جائے، اس کے باوجود اس کو کہا جائے تم اسی طرح سے کام کرتے رہو، کون سی فیکٹری میں، کون سے ادارے میں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے؟ لیکن خدا کے ہاں ایسا ہوتا ہے، انسان خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر اس کے باوجود خدا اسے عطا بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اے میرے رب، تیرے جیسا کریم اور تیرے جیسا صابر مولا اور آقا میں نے نہیں دیکھا۔ انک تدعونی فاولی عنک، تو جب مجھے بلاتا ہے تو میں نہیں آتا، تو پکارتا ہے میں پشت کر لیتا ہوں، پیٹ کر دیتا ہوں۔ کتنی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، خدا ہمیں بلا رہا ہوتا ہے اور ہم اسے پیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم نہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلاتا ہے اور ہم نہ کر دیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم کسی کام میں مصروف ہیں، ہم وہ کام کرتے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جب اپنے ان کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں جی چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نماز کے لیے بلاتا رہتا ہے اور ہم اپنے ان دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ یہ پیٹھ دکھانا اسی کو کہتے ہیں۔ چب رسد، خدا نہ کرے انسان اصلا نماز ہی نہ پڑھے، تارک الصلاۃ ہو، کتنا بڑا جرم۔ دن میں 5 بار خدا کہتا ہے میرے پاس آؤ، اپنی جو میری طرف سے نعمتیں ان کا آ کے شکر بجا لاؤ۔ انسان کہتا ہے نعمتیں تو میں لوں گا، نعمتوں کو میں استعمال بھی کروں گا، نعمتوں کو میں اپنا حق سمجھوں گا، لیکن ان نعمتوں کا شکر میں ادا نہیں کروں گا۔ شکر ادا نہیں کرتا، لیکن خدا پھر بھی نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ اور کتنے ایسے موارد ہیں، خدا اچھے کاموں کی طرف ہمیں مختلف ذریعوں سے، ضروری نہیں خدا کے بلائے، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان کے ذریعے سے اور مؤذن کے ذریعے سے خدا ہمیں بلاتا ہے، اسی طرح اچھے اور نیک دوست کے ذریعے سے ہمیں خدا کسی نیکی کی محفل کی دعوت دیتا ہے، اچھی اولاد کے ذریعے سے، اچھے والدین کے ذریعے سے، اچھے دوست احباب کے ذریعے سے، اچھی زوجہ کے ذریعے سے، اچھے شوہر کی وجہ کے ذریعے سے خدا ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ہم نہ کر دیتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارا دوست کہتا ہے آؤ فلاں جگہ آج ماہ مبارک ہے، مجلس ہے یا ایک درس کا اہتمام ہے، ایک عالم دین واعظ و نصیحت کریں گے، وہ آ کے ہمیں بلاتا ہے، کہتا ہے ہم بہانہ کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، گول مول کر دیتے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ یہ دعوت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے، یہ خدا نے ہمیں بلایا تھا لیکن ہم نہیں گئے۔ ایک مومن اپنی حاجت لے کر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دعوت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے، ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک قرض خواہ، ایک قرض ضرورت مند آ کے ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم اسے قرضہ دے سکتے ہیں لیکن ہم اسے قرضہ نہیں دیتے۔ یہ دعوت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جس کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو بہت سارے مواقع پہ خدا تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے
اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، تو محبت کا اظہار کرتا ہے، تو شفقت کا اظہار کرتا ہے، پیار سے، شفقت سے، محبت سے بلاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، اور میں آگے سے کیا کرتا ہوں؟ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، میں غصے کا اظہار کرتا ہوں، ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نہیں آتا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو بعض اوقات وہ اپنے کسی کھیل میں مگن ہوتا ہے، اپنی مستی میں مست ہوتا ہے، ہم اس کو کسی میں نہلانا چاہتے ہیں، اس کو مثلا بدن کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ماں صاف کرنا چاہتی ہے، اسے کہتی ہے آؤ، پکڑتی آؤ میں تمہیں نہلاتی ہوں، تو یہ نہانے کا فائدہ اس بچے کا ہوگا، صاف ستھرا ہو جائے گا، پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ وہ بچہ آگے سے غصہ کرتا ہے، ماں اس کا بھلا چاہتی ہے، اس کے فائدے کی طرف اسے بلا رہی ہوتی ہے، اور بچہ اس مستی میں، اس کھیل میں ایسا مگن ہوتا ہے جس کھیل کا ظاہری طور پہ کوئی خاص اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ ایک حد تک کھیل بچوں کی تربیت کا ایک حصہ ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے، تو ماں اس کو ایک اچھے کام کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک بھی کر دے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے سے غصے کا اظہار کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہی صورتحال بعض اوقات ہم جو بڑے ہوتے ہیں ہماری خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا ہمیں ایک اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، اور ہم ایک ایسے کام میں مگن ہوتے ہیں جو کام ضروری نہیں ہوتا، فضول ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، بعض اوقات خدا نہ خواستہ ایک حرام کام میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے اس حرام کام کو چھوڑ کر ہم اس اچھے کام میں مشغول ہو جائیں، لیکن ہم نہ صرف یہ کہ اس کی بات نہیں مانتے بلکہ غصے ہوتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، خدا خود کبھی آ کے نہیں بلاتا۔ خدا کبھی باپ کے ذریعے سے، کبھی ماں کے ذریعے سے، کبھی اچھے دوست کے ذریعے سے، کبھی بیوی کے ذریعے سے شوہر کو، اور کبھی بیوی کو شوہر کے ذریعے سے، اولاد کو والدین کے ذریعے سے، والدین کو اولاد کے ذریعے سے، دوست کے ذریعے سے، ایک اچھے اور باعمل عالم دین کے ذریعے سے خدا ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات غصے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے سچے دل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سمجھا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو جواب میں ڈانٹ دیتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہو، یا مجھے جو کرنا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو، غصے ہو جاتے ہیں۔ تو وہی ہے اتبغض الیہ۔ یہ کبھی ہم یہ ایسا نہیں ہم نے ڈائریکٹ کبھی خدا کو ڈانٹا ہو، خدا کے ساتھ غصہ کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک خدائی کام کی طرف کوئی مخلوق خدا ہمیں دعوت دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جب بلا رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ غصے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں، اسے ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ حقیقت میں ہم نے خدا کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے۔ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ، تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، میں آگے سے غضب کا اظہار کرتا ہوں، غصے کا اظہار کرتا ہوں۔ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ، اور تو مجھ سے مودت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلا اقبل منک، اور میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں تیری محبت کو، میں تیری شفقت کو نہیں مانتا، میں اس کا آگے سے مذاق اڑاتا ہوں، اس کے آگے سے میں غصے ہو جاتا ہوں۔ کأن لی التطول علیک، اس طرح سے میں پیش آتا ہوں جیسے میں نے تیرے اوپر کوئی احسان کر رکھا ہے۔ جیسے انسان نے کسی کے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہو نا، تو جو کمظرف انسان ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ پھر نچلی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا مرہون منت ہے، یہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اس کو اس کی نظر میں ایک حقارت ہوتی ہے۔ تو وہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ میں اس طرح سے تیرے ساتھ پیش آتا ہوں جیسے میں تیرے اوپر احسان کر رکھے ہیں، میں تجھے نعمتیں دیتا ہوں، میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ فلم یمنعک ذالک من الرحمت لی، خدایا میری یہ جہالتیں، میری یہ نادانیاں، میری یہ زیادتیاں، فلم یمنعک ذالک من الرحمہ، یہ تجھے نہیں روکتی تیری رحمت سے، تو پھر بھی رحمت سے کام لیتا ہے، تیری رحمت پھر بھی میرے شامل حال ہوتی ہے۔ والاحسان الیہ، تو پھر بھی مجھ پہ احسان کرتا ہے، تو پھر بھی میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ والتفضل علیہ، اور تو فضل سے کام لیتا ہے، بجودک و کرمک، اپنے اس جود اور اپنے اس کرم کی صفت کی وجہ سے۔ بس یہ ساری باتیں جو میں نے کیں، یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ایک حقیقت، تلخ حقیقت کا اقرار تھا، یعنی اپنی کوتاہیوں کا، اپنی سستیوں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار تھا۔ اس لیے فرحم عبدک الجاہل، اے میرے اللہ اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرما۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت
نہ صرف یہ کہ کوتاہیاں سستیاں اور گناہ کیے، بلکہ میں تیرے ساتھ برا رویہ بھی میں نے اپنایا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا صرف تیری مخالفت کی، اسی پہ اکتفا کرتا پھر بھی ایک بات تھی، صرف تیری مخالفت پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ تیرے ساتھ میں نے برا رویہ بھی رکھا، بدسلوکی بھی کی۔ یہ تیرے ساتھ بدسلوکی اور برا رویہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خود ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہم نہیں کرتے، اللہ نہ کرے، یعنی اس حد تک ہم جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہمیں خدائی کاموں کی دعوت دیتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں، برا رویہ اختیار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، خود مذاق اڑانا یہ بھی ایک بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی توہین ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ بہت ہی برا کیا میں نے، جب بہت ہی برا کیا اب میں اقرار کر رہا ہوں، فرحم عبدک الجاہل، اے میرے اللہ اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرما، وجد علیہ بفضل احسانک، اور اپنے اس احسان کے ذریعے سے اس پر جود اور بخشش کر، انکا جواد کریم، بے شک تو جواد عطا کرنے والا اور کریم کرم کرنے والا ہے۔ یعنی میں حق رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے، میں حق رکھتا ہوں مجھے سزا دی جائے، لیکن چونکہ تو جواد اور کریم ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں اور مجھے امید واثق ہے کہ تو میرے اوپر احسان کرے گا، میرے اوپر لطف کرے گا اور میری ان کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، مجھے معاف کرے گا اور مجھے اپنے لطف اور کرم کے سائے میں لے لے گا۔ اس لیے الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین، یعنی یہ جو ہم نے پورا اپنا کچا چٹھا کھول کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کیا، اپنی زیادتیوں کا، بدسلوکیوں کا، برے رویوں کا، تو یہ کر کے اس سے اب لطف اور کرم اور رحم مانگ رہے ہیں، تو یہ مانگنے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ مالک الملک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس ملک اور اس کائنات کا مالک ہے، مالک۔ اور یہ مالک یہ دنیاوی مالکیت نہیں ہے، یہ دنیاوی مالکیت اس کو ملکیت اعتباری کہا جاتا ہے، یہ ایک فرض ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں کہ میں مالک ہوں اس موبائل کا، کل جب میں فوت ہو جاتا ہوں تو اس مالک کا اس موبائل کے مالک میرے وارث ہوں گے، یا کل جب میں پیسے لے کر اس موبائل کو کسی اور کو بیچ دیتا ہوں تو یہ ملکیت یہ موبائل میری ملکیت سے نکل کر اس خریدار کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ اس قسم کی ملکیت کو جو قابل نقل و انتقال ہو، یعنی ایک سے دوسرے کی ملکیت میں چلی جائے، اس قسم کی ملکیت کو ملکیت اعتباری کہا جاتا ہے، یہ فرضی ملکیت ہے، آج میں مالک ہوں کل کوئی اور مالک ہوگا، لیکن جو مالک حقیقی ہوتا ہے وہ آج بھی مالک ہے کل بھی مالک ہے، اور اس کی ملکیت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ خدا و تعالی اس ملک کا ایسا مالک حقیقی ہے کہ اس کی ملکیت کو کبھی زوال نہیں آتا، اس کی ملکیت کبھی زائل نہیں ہوتی، اس کی ملکیت کبھی نقل و انتقال کا مورد قرار نہیں پاتی، یعنی اس کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مالک ہے۔ تو مالک ہے اس ملک کا مجری الفلک، جو کشتیوں کو چلاتا ہے، مسخر الریاح، ہوائیں جس کے تحت فرمان ہیں، وہ ہواؤں کو اس کے امر کے مطابق چلتی ہیں، فالق الاصباح، جو سفیدی کو نکالتا ہے، یعنی رات کو ختم کرتا ہے اور دن کو وجود میں لاتا ہے، فالق الاصباح، دیان الدین، روز جزا جس کا حکم چلے گا، رب العالمین، جو تمام عوالم کا، تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا سرپرست اور پالنے والا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ یہ ایک قسم کا خدا و تعالی کی توحید افعالی اور خدا و تعالی کی قدرت کا اظہار کر رہا ہے انسان، کہ میں اس خدا کی بارگاہ میں ہوں جو اس پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے، کشتیاں جس کے حکم سے چلتی ہیں، ہوائیں جس کی منتظر رہتی ہیں حکم کی، اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے اس کے حکم سے چلتا ہے، یعنی کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس رب کی خدمت میں حاضر ہوں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا سرپرست ہے، صرف میرا خدا نہیں، صرف میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا بلکہ پوری کائنات کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس کائنات میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، بہت بڑا اس
جملے میں مطلب ہے، بہت بڑی معرفت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اس کے اس حلم پر، اس کی اس بردباری پر، بعد علم ہی، بعد اس کے کہ وہ علم رکھتا تھا، یعنی اسے پتہ تھا میری خطاؤں کا، میری سیاکاریوں کا اسے پتہ ہے، اور اس کے بعد بھی جب میں اس کے سامنے جاتا ہوں وہ حلم سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے اگر کسی کو کوئی جرم کرتے ہوئے دیکھا ہو، کسی کا کوئی عیب ہمیں پتہ ہو، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا عیب بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا و تعالی کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہم سے پیش آتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اس کے اس عفو اور معاف کرنے پر جب کہ وہ انتقام اور سزا کی قدرت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم بدلہ لینے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، ہمارے پاس بدلہ لینے کا وقت اور فرصت نہیں ہے، مختلف یعنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے۔ جب بدلہ نہیں لے سکتے تو کہتے چلو جی ہم نے معاف کیا، لیکن خدا متعال فرصت بھی رکھتا ہے، وقت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان سے بدلہ نہیں لیتا، انسان کو اس کے جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ والحمد للہ علی طول اناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید، حمد اس اللہ کے لیے اس کی ان طولانی بردباری پر۔ لیکن یہ بہت ماں بھی اتنا صبر نہیں کرتی اپنے بچے کی غلطیوں پر جتنا صبر خدا کرتا ہے اپنے بندے کی غلطیوں پر۔ ماں کا بھی بعض اوقات حوصلہ اور صبر جواب دے جاتا ہے، تنگ آ جاتی ہے، غصے ہو جاتی ہے، لیکن خدا و تعالی کی حمد بجا لاتے ہیں کہ وہ مسلسل صبر سے کام لیتا ہے۔ فی غضب ہی، اپنے غضب میں وہ بردباری سے کام لیتا ہے، اپنے غضب کو کنٹرول کرتا ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے جو کچھ وہ چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، جب چاہے وہ مجھے رسوا کر سکتا ہے، جب چاہے وہ اپنی نعمتوں کے سلسلے کو میرے بارے میں روک سکتا ہے، لیکن وہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتا۔ الحمدللہ خالق الخلق، حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس پوری خلق کو، کائنات کو خلق کیا، باسط الرزق، کھلا رزق عطا کرتا ہے، فالق الاصباح، صبحوں کو نمودار کرتا ہے۔ صبح یعنی یہ ایک نوید کی کرن ہوتی ہے، صبح کا ذکر اس لیے بھی ہے یہاں پر دوسری مرتبہ ہو رہا ہے، فالق الاصباح یعنی تاریکی، اندھیرا، یہ ایک قسم کا مایوسی والی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس مایوسی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ دعا میں بھی جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے کردار کو دیکھتا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے کہ یہ وجود اس قابل نہیں کہ خدا جیسی ذات اس کے اوپر لطف اور کرم کرے۔ لیکن یہی انسان جب اپنے سے نظر ہٹا کے اپنے رب کو دیکھتا ہے، اپنے خالق کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ فالق الاصباح کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ خدا ایسا خدا ہے جو اس بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا سکتا ہے، اس نافرمان بندے کو بھی عطا کرتا ہے۔ ذی الجلال والاکرام، جو صاحب جلال ہے، صاحب اکرام ہے، والفضل والانعام، فضل سے کام لیتا ہے، انعام نعمتوں عطا کرنے سے کام لیتا ہے۔ الذی بعدا فلا یرا وقاربا فشاہدا نجوا، یہ آگے پھر ایک بہت ہی بلند مطلب دوبارہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ کل آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کریں گے کہ ترجمہ صرف میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ خدا کہ بعدا اتنا دور ہے، فلا یرا کہ انسان کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، وقاربا اور اتنا قریب ہے، در عین ان کے دور ہے، اتنا قریب ہے کہ فشاہدن نجوا تبارک و تعالی کہ ہماری سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل خداوند تعالی کے اس قرب اور بعد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کروں گا۔ ایک بار پھر خداوند تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں اس دعا اور ماہ مبارک کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی، ان معارف کو درک کرنے کی، ہضم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان دعاؤں کے طفیل، خصوصاً دعائے افتتاح کے طفیل ہمیں اپنے وقت کے امام کا قرب عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
وبرکاتہ.